ابھی پرچی آئی ہے اور سوال بڑا اچھا ہے، اسی سے شروع کرنا۔ بھائی نے پوچھا ہے 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ روزہ رکھا جاتا ہے شکرانے کے طور پر، جس کا یزید کی پارٹی سے تعلق ہو ضرور روزہ رکھے، لیکن جس کا تعلق حسین سے ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نال سمجھ آئیے تھوڑی جی؟ نہیں آئی سمجھ؟ تصور سے بھی آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی، روزہ رکھا جاتا ہے شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ جب کوئی بندہ خوش ہو تو اس پہ وہ رکھتا ہے روزہ۔ اسی طرح کئی بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ کئی گھروں میں قرآن کھلے پڑے کہ جی ہم مجلس میں نہیں جاتے، ماتم میں نہیں جاتے، ہم گھر بیٹھ کے قرآن پڑھتے۔ آپ کسی بندے کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، وہ بیمار ہو، آپ پوچھیں ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کہیں ٹھیک ہے۔ آپ پوچھیں آدمی پہچان لیتے ہیں، وہ کہیں نہیں جی ٹھیک ہے، آپ کے ان کے لیے فاتحہ پڑھو۔ ایمان سے بتاؤ وہ تمیزدار سمجھیں گے؟ وہ فوراً کہیں گے قرآن اس کے لیے پڑھ جو خود نہ پڑھ سکتا۔ تو سمجھ آئی نہیں؟ قرآن اس کے لیے پڑھو جو خود نہ پڑھ سکتا ہو۔ تیرا باپ مر گیا ہو اس کے لیے قرآن پڑھ، تیرا دادا مر گیا ہو اس کے لیے قرآن پڑھ۔ کیا منہ اور کیا مسور کی دال، اپنی اوقات دیکھ، شبیر کی عظمت دیکھ، تو صرف قاری ہے، حسین قرآن ہے۔ مولا تم سلامت رکھے۔ قرآن اس کے لیے پڑھ جو بیچارہ خود نہ پڑھ سکے۔ جس کا سر لو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہو۔ تیری جرات کیا ہے، تیری اوقات کیا؟ اپنے پیروں کی تاریخ پڑھ جنہیں 12 سال تک سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، جنہیں زندگی میں قرآن یاد نہ ہوا ہو، وہ اس کے لیے قرآن کیا پڑھیں گے؟ جس کا باپ رکاب میں قدم رکھے قرآن شروع ہو، شیر میں بیٹھے قرآن ختم ہو۔ یہ دنیا آج سوچتی ہے اتنی جلدی حسین کا باپ علی قرآن ختم کیسے کر لیتا تھا۔ یہ جو نیو جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟ اکثریت بیٹھی ہوتی ہے کمپیوٹر میں۔ کمپیوٹر ہے اس دور کی جدید ترین ایجاد۔ انسان کسی زمانے میں بندہ بھیجتا تھا کاسٹ، پھر کبوتر آ گئے، کبوتروں کے بعد ٹیلی گرام آیا، ٹیلی گرام کے بعد خط آیا، خط کے بعد رجسٹری آئی، ٹھیک ہے، رجسٹری کے بعد ارجنٹ میل سروس آئی، اس کے بعد ای میل آ گئی، پلک جھپکی پیغام پہنچ گیا۔ اب یہ بتاؤ ای میل ترقی کرے تو کیا آئے گا؟ جی کمپیوٹر میں ای میل ہوتی ہے، وہ ترقی کر جائے پھر کیا آئے گا؟ ایس ایم ایس۔ کمپیوٹر کو لاگ ان کرنا پڑتا ہے، آن کرنا پڑتا ہے، پھر اپنا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، پھر میسج آتا ہے۔ ایس ایم ایس میں میسج لکھ کے نمبر لکھو، سینڈ کر دو۔ جب
کی ایجاد میں اتنی طاقت ہو، اللہ کے بنائے ہوئے علی میں کتنی طاقت ہو۔ یہ ہے سائنس کی ایجاد۔ ایک بٹن دبائے 4 لاکھ بندوں کو پیغام جا سکتا ہے۔ پہچانو آل محمد کو، سمجھو حسین کو، فکر کرو حسین پر۔ دنیا کر رہی ہے ترقی، اس ترقی میں بھی جسے حسین سمجھنا آئے، علی سمجھنا آئے، تو وہ اپنی عقل کا ماتم کرے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب جہالت زیادہ تھی، علی کی دشمنی بھی زیادہ تھی۔ اتنی بڑی لائبریری بھی ہو جتنی یہ بارگاہ ہے، کمپیوٹر چاہے تو اس کو سمیٹ کر ایک چھوٹی سی ہارڈ ڈسک پہ لے آتا ہے۔ علم پھیلے تو لائبریریاں بنتی ہیں، علم سمٹے تو نقطہ بنتا ہے۔ کمپیوٹر، آپ گھبرائیے نہیں، میں ادھر نہیں آ رہا ہوں، لیکن ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کمپیوٹر کا سسٹم کی بنا چلتا ہے ڈاٹ پر، ڈاٹ ہٹا دو شناخت نہیں ہوتی۔ اور اس ڈاٹ کو اردو میں کہتے ہیں نقطہ۔ کمپیوٹر بھی نقطے پہ چلا، قرآن بھی نقطے سے شروع ہوا، اور نقطہ ہے میرا شہنشاہ علی۔ فرما انا نقطۃ تحت الباء، جو نقطہ بے کے نیچے ہے وہ میں علی ہوں۔ یہ ایک چیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں میری کیا اوقات کہ میں سید عرب و عجم کے فضائل پڑھوں اور پھر موضوع سے ہٹ جائے گی بات، کیونکہ آ گئی ہے برسبیل تذکرہ، تو ایک فکرہ کہتا ہوں۔ آج سے 1250 سال پہلے میرے صادق امام نے خطبہ دیا، اس میں میرے مولا نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں انسان کمپیوٹر بنائے گا۔ فرما الناس یستمعون القول بلغتہم، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دور آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجلس میں جاگ کے بیٹھا کرو۔ جو کمپیوٹر کو اتنے 100 سال پہلے دیکھ سکتا ہے، مومن کی نیت اور اس کے دل کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ لوگ دیکھیں ٹیلی فون، یہ تو سارے لکھے ہوئے، تھوڑا تھوڑا جاگتے رہو گے اچھی بات ہوگی، ہوں ہاں کرتے رہو تو کہانی چلتی رہتی ہے۔ نمبر کیسے ملایا جاتا ہے؟ انگلی کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ ایک نمبر ملایا امریکہ پہنچ گئے، دوسرا نمبر ملایا لندن پہنچ گئے۔ یہ ہے انگلی کی طاقت اور بندے کی ایجاد۔ اگر دنیا کی بنائی ہوئی سائنس سے انگلی کے ذریعے کبھی امریکہ، کبھی انڈیا، کبھی بنگلہ دیش، کبھی دبئی بندہ پہنچ سکتا ہے، پھر علی کے شیعہ پر اعتراض نہ کیا کر، ہم بھی انگلی کے اشارے سے کبھی مکہ، کبھی کربلا، کبھی نجف۔ حجر اسود کو چومنا بڑا مشکل کام ہے، بے ترتیبی، رش، دھکے اور ایسے کی جیسے۔ اور وہاں جناب والا پورے کعبے میں پھیر کے دیکھو، جو ہو کے آئے بزرگ تائید کرو گے، جسے پتہ بھی ہو وہ بھی تائید کرے، اللہ اسے دکھائے گا۔ مرد اور عورت اکٹھے، طواف میں اکٹھے، عرفات میں اکٹھے، صفا مروہ کی سعی میں اکٹھے، نکلا
ہے جلوس، عورتیں اور مرد اکٹھے. ایک جملہ کہتا ہوں، سونے والوں کے لائق جملہ نہیں ہے، لیکن نام بندوں کے لیے پڑھتا ہوں، نہ ان سے داد چاہیے. مجلس کا وارث موجود ہے، کرسی میں تشریف فرما ہے، نوکر کی نوکری سن رہا ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا کہ غلام نے اپنی طاقت کے مطابق نوکری پوری کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں. مرد بھی اکٹھے، عورتیں بھی اکٹھے، حجر اسود کو اکٹھے چوم رہے ہیں، کعبے کا طواف اکٹھے، صفا مروہ کے درمیان صحیح اکٹھی. مجلس حسین میں مرد اور عورت حسین کی مومنات اور مومنوں کو اکٹھا دیکھ کر بے غیرتی کہنے والے بے غیرت ملا سے میں کہتا ہوں، پہلے کعبے میں بے غیرتی ختم کر، پھر یہاں کے حملے کو ختم کر. میں جاہل سے کہتا ہوں کہ یہ بغیرتی نہیں ہے این اسلام کہ جی مجلس میں مرد جایا کرو، عورتیں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں. تو جو طوطے کی طرح قرآن پڑھے، ہم نے کوئی ذمہ اٹھ لے. کھول قرآن، ابنانا و ابناکم، نشانا و نشاکم، انفسنا و انفسکم. پاک نبی کی سنت ہے، جب حق کی حمایت کرنی ہو نہ بچے گھر چھوڑے جاتے ہیں نہ عورتیں گھر چھوڑی جاتی ہیں. تیرا قصور بھی کوئی نہیں، تیرا کوئی گیا ہو تو تجھے پتا ہو. میں 10 کلومیٹر پیچھے دور دے آئے تو کام ہو گیا. مولوی کا کہ گیا ہو تو اسے پتا ہو کہ حق کی حمایت کے لیے کون کون جاتے ہیں. یہ اولے الامر کی محبت میں آتے ہیں، اولے الامر سے جنگ کرنے نہیں آتے. گھر سے قافلہ حق نکلا اور اسے پتہ ہی کیسے ہو کہ کون گیا اور کون نہیں گیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کون کون گیا، قرآن بتاتا ہے. ایک تھا نبیوں کا سردار، ٹھیک ہے، سارے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو پھر بولو بھی صحیح. ایک تھا نبیوں کا سردار، ٹھیک ہے، ایک ولیوں کا سردار، ایک عورتوں کی سردار، تو جنت کے جوانوں کے سردار. ملا کو پتہ کیسے چلے، کمی کا کام ہی کوئی نہیں تھا. گئے ہی سارے سردار، کام ہی سرداروں کا تھا. کہ جی یہ جتنا جو سوال جس کے دل میں ہے، جتنی دیر کہو گے، صبح تک کہو گے، ممبر پہ کھڑو. عزاداری حسین کے بارے میں، اپنا ہو پرایا ہو. چلو ایک اپنوں کی بھی سن لو، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے. 5-7 ماشاءاللہ، باقی انا للہ. اور یہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، نہ کسی کا دشمن ہوں نہ کسی کا دوست. حسین کا دوست ہوں، حسین کے دشمنوں کا دشمن ہوں. کچھ اپنوں نے بھی فتویٰ دیا، ہیں تو اپنے نہیں، لیکن جاسوس کپڑے وہی پہنتا ہے جو علاقے والوں کے ہوں. نہ علماء کا دشمن ہوں نہ مخالف، علماء کے قدموں کی خاک. لیکن جہاں حسین آ جائے وہاں کوئی بھی ہو، سودے بازی نہیں ہو سکتی. ہیرا دے کے کوئی پتھر لے تو بے وقوف ہوگا. میں حسین دے کے یزید کیسے لے لوں؟ اب اٹھے اپنے جوان، انہوں نے کہا سنو بھائی، زنجیر کا ماتم کرتے ہو،
آپ نے کہا الحمدللہ. اب نوجوان کو گھیر رہے. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے جوان تو زنجیر کا ماتم کرتا ہے. امام حسین کی محبت. فوراً مولوی نے اگلا جملہ کہا لیکن یار تیرا خون سڑک پہ گر جاتا ہے, اتنا خون ضائع ہو جاتا ہے. وہ کہتے نہیں خون نکالنا چاہیے امام حسین کی محبت میں. ملا کہہ رہے نکالنا چاہیے لیکن یہ خون سڑکوں پہ نہیں گرنا چاہیے. اسے کہا پھر تو اس طرح کر خون دی بوتل دے دے. آپ خوش نصیب ہیں ادھر کیمپ نہیں لگے, ملک میں لگتے ہیں. ملک میں نے ذکر حسین کے صدقے میں پونی سے زیادہ دنیا دیکھی. بلڈ بینک لائنیں لگی ہوئی, خون دو. امام حسین زیادہ خوش ہوں گے کہ خون بھی نکالا ہے, سوئی بھی چبھی ہے اور خون کام آیا ہے. اب جوان پھنس جاتا ہے کہ یار گال دے دے ٹھیک ہے, خون جائے گا امام حسین کے نام پر. دکھی انسانیت, مریض, اس کا بھی فائدہ, میرا بھی کام ہو گیا. جب ملا یہ بات منوانے لگے اس سے ایک بات اور بھی منوا لینا. اس سے کہنا ٹھیک ہے جناب محرم میں ایسے کروں گا لیکن محرم سے پہلے آتا ہے قربانی کا مہینہ, حج کا مہینہ. پہلے تو حج کا 1,00,000 روپیہ یتیموں کو جمع کرا. تجویز پسند نہیں ہے جی چوکو. بکرے کے 7-8 ہزار روپے بیوہ کو دے. کیا فائدہ بکرا کٹنے کا, کیا فائدہ تیرے مکے کی سیر کا. تو ہو کے بھی آ جائے تو کون سا نیک ہو جائے گا. مہربانی کر یہ پیسے سے مسجد بنوا, اللہ کا گھر بنے, بنوا ابراہیم کے نام پر. تو جب ملا کو تعبیر کی یاد چھوڑنے پر راضی نہیں, یاد رکھنا ابراہیم خواب ہے, حسین تعبیر ہے. جب تو خواب کی یاد ضرور مناتا ہے, تعبیر کے دشمن کیوں؟ اللہ نے بلایا کعبے. چلو ہاتھ اونچا نہ کرو, جو ہو آیا کعبے سے تھوڑا سا کوئی کسی طرف سے اشارہ کر. کوئی کبھی سعودی عرب گیا ہو خانہ کعبہ, فوٹوؤں میں دیکھو جس میں نہیں بنا, جاننا چاہیے. بسم اللہ قبلہ کیسے نہ ہاتھ اٹھے جناب. علی کا سچا خانہ اور ہم نہ دیکھیں, علی کی آمد کی جگہ اور ہم نہ دیکھیں. قبلہ گواہی دینا. دو کھڑے ہیں پہاڑ, ایک صفا ایک مروہ. چھوٹا سا فاصلہ نہیں ہے. اس بارگاہ سے میرے خیال میں نیاز بیگ تک, یہاں سے لے کے ٹھوکر تک, وہ جو چوک بائی پاس کھڑا ہوا جہاں سے ادھر آتے, اتنا ہے قبلہ تقریبا جی. اس تو ذرا تھوڑا 2.25 کلومیٹر تقریباً, 2.25 کلومیٹر تو تھوڑا ہے جی, 1.5 کلومیٹر تقریباً جی. نہیں جناب 1.5 فرلاگ کوئی نہیں, مائی 6 ورہ ہوا ہے جی ہاں. صفا سے لے کے مروہ تک ایک لمبا جلوس ہے. دوڑنے کی جگہ چھوٹی ہے, اس میں لگی ہوئی ہے گرین رنگ کی ٹیوب لائٹس کہ باقی آسانی ہے, آہستہ چلو, یہاں دوڑو. اب جملے اب قدر کرنا اور توجہ کرنا. اللہ فرماتا ہے یہاں دوڑو. معبود میں نہیں دوڑ سکتا, فرما دوڑنے والوں جیسی شکل بنا.
دوڑ نہ سکے تو اس کے لیے ضروری ہے دوڑنے والوں جیسی شکل چلے. قبلہ اس کو کہتے ہیں ہرولے کی چال, کندھے ایسے ایسے کرو, دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ دوڑ رہا. وہ ہے ابراہیم, یہ ہے حسین. وہاں دوڑ نہ سک تو شکل بنا, یہاں رو نہ سکے تو شکل بنا. اگلا حکم سنو, اگر کوئی کندھے بھی نہ ہلا سکے, پہلے ہوتی تھی وہاں پہ ڈولیاں, اس پہ 2 بندے اٹھا لیتے تھے. اب ہوتی ہے ویل چیئرز, باہر سے بکنگ میں مل جاتی ہے, اس پہ بیٹھتا ہے بندہ, وہ لیتا ہے پیسے اور وہ کرسی کو بھگاتا ہے. اب اگر کوئی اسلام سے ناواقف بندہ وہاں چلا جائے اور وہ کہے جی پیسے لے کر دڑواتے ہیں, پیسے دے کر دڑواتے ہیں, تو بندہ اسے سمجھائے وہ خود نہیں دوڑ سکتا, شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے, اجرت دے کے دڑوا لے. اس کے بعد ملا ایک اور بات کرتا ہے کہ جناب یہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں. سنیے یہ بات کبھی سنیے کہ جی پیسے دے کے ماتم کراتے. جو مولوی کہے پریشان نہ ہوا کرو, صرف اسے کہا کرو اپنی قیمت بتا, اپنا ریٹ بتا, سارے نمازیوں کا ریٹ بتا, ساری مسجدوں کا ریٹ بتا, پیسے ہم دیتے ہیں ماتم تو کر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آؤ بتاؤ, امام کعبہ کا ریٹ بتاؤ. چھگا پاڑن کنے لیسی, حسین مذاق نہیں ہے, حسین شہنشاہ معظم ہے. دشمن حسین پریشان اس لیے ہے, اللہ کا نبی تھا یوسف, سارے جانتے ہو, اسے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, مصر آیا, فروخت ہوا, بادشاہ بنا. بھائیوں کے پاس بڑا قحط, بھائی گئے یوسف سے غلہ لینے, یوسف نے انہیں پہچان لیا, انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. پہچان لیتے تو کنویں میں پھینکتے ہیں. مرضی ہے نا تھوڑی سی. جناب یوسف نے قبلہ ان کی دعوت کی. دعوت کرنے کے بعد ایک خصوصی کمرہ بنایا کھانے کے لیے, ڈائننگ ہال کھانے کے لیے. اس کی دیوار پہ کرائی پینٹنگ, فوٹو میں بنایا کیا کنواں. 6-7 بندے, کنویں میں گرتا ہوا بچہ, فوٹو بنا کے روٹی رکھتی. بھائیوں کو کہا آؤ کھاؤ. غریب آئے, روٹیوں کو دیکھا, فوٹوؤں کو دیکھا. جاگنا حسین کے پاس, بھوک مر گئی, غصے ہو گئے, کہنے لگے ان پہ کپڑا ڈالو. ہمیں اور کمرے میں کھانا کھلاؤ, ہم یہاں نہیں کھائیں گے. یہ یوسف نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ ہمیں اچھے نہیں لگ رہے. قبلہ اسی دن سے تو ہمیں پتا چلا کہ شبیہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلا دیتی ہے. انہیں اپنا جرم یاد آ گیا کہ یہ ہم نے کیا تھا. تعزیہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا, قبلہ ذوالجناب ہی کسی کو کچھ نہیں کہتا, لیکن دیکھنے کی تکلیف کیوں ہوتی ہے, جرم یاد دلا دیتے. گوالیار انڈیا کی ایک ریاست ہے, وہاں ایک سکھ تھا تھانے دار. وہ کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی لگی, مجھے سپاہیوں نے بتایا کل نکلے گا یہاں پہ سیدوں کا گھوڑا, کچھ لوگ ہیں مخالفت کرتے. اس نے نفری تعینات کر دی اور خود پستول ہاتھ میں لے کر گلی میں پھرنے لگا.
सिपाही से कहा मेरा घोड़ा खोल और उधर ले जा। उसने घोड़ा खोला, घोड़ा एक दफा ऐसे गया फिर ऐसे आया। सिपाहियों कहते यार बड़े झूठे आदमी हो तुम, शरीफ मौलवी हैं, घोड़ा उनके आगे पीछे फिरता रहा है, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और उसने सैयदों से कहा ले आओ सुलझना। पहले सिख का घोड़ा गया था, जैसे सुलझना ने कदम रखा मौलवी बाहर निकले। से कहते ठहरो, तुमने भी झूठ बोला था, मैंने भी गलत समझा था, ये घोड़े के दुश्मन नहीं है, ये हुसैन के दुश्मन है। तो अगर घोड़े के दुश्मन होते तो मेरे घोड़े को भी कुछ कहते, क्योंकि इनको दुश्मनी है हुसैन से, लिहाजा ये दुश्मन हुसैन के। दिल्ली के अंदर की नवाजी एक इमाम बारगाह है, इमामिया हॉल, उसमें मैं 5 मजलिस से पढ़ने के लिए गया। उसके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है वाकया संगमरमर के अंदर कि इस पे कब्जा कर लिया था हिंदुओं ने। एक हिंदू वकील ने 16 साल केस लड़ा अपनी जेब से। उसने कहा ये तुम्हारा नहीं है, सैयदों का। मुकदमा जीत कर इमाम बारगाह उसने सैयदों के हवाले की। उसके ऊपर शेर लिखा हुआ था, अपने जो थे वो दीन से बेजार हो गए, अपने जो थे वो दीन से बेजार हो गए, जो गैर थे वो हक के तरफदार हो गए, जो गैर थे वो हक के तरफदार हो गए। कुरान